تاکہ تم اپنے رب کی بارگاہ میں، کہ اللہ کی بارگاہ یہ سب سے اعلیٰ ترین بارگاہ ہے، اس سے بڑی کوئی بارگاہ نہیں ہے، تو اس میں تمہارا لباس پاک بھی ہو، صاف بھی ہو، ستھرا بھی ہو، اور سب سے اچھا بھی ہو۔ ٹوپی بھی اگر پہنی ہے تو وہ بہترین ٹوپی ہو، یہ نہیں کہ جو یعنی ہمارے ہاں یہ ہے کہ 10,000 کے شوز، 10,000 کے سوٹ، 5,000 10,000 کے اوپر جیکٹیں، یہ ہمارے ہاں ہر ایک شخص کے پاس میسر ہیں۔ 100 روپے کی ٹوپی نہیں لے سکتے۔ ٹوپی یہ مسجد والوں کی، مسجد کمیٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسجد کے کسی کونے میں رکھیں اور ہم آئیں، وہ ٹوپی سر پر رکھیں اور نماز پڑھ کے ہم وہ پھینک کے چلے جائیں۔ اس لیے میرا تو مشورہ یہی رہا ہے کہ جہاں کہیں بھی مسجد کے اندر، کہ کیونکہ یہ شریعت کے اندر یہ چیز جائز ہی نہیں ہے، جب جائز نہیں ہے تو نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اچھا ہاں، ایک بات اور ذہن میں رکھیں، اگر ٹوپی نہیں ہے بالفرض، اتنی سستی ہے یا مسئلہ کوئی اور ہے یا کسی وجہ سے، تو اس ٹوپی سے بہتر ہے کہ ننگے سر پہ نماز پڑھ لیں۔ ننگے سر نماز پڑھ لینا اس سے بہتر ہے ایسی ٹوپی سے، کہ جو پلاسٹک کی جالیوں کی مسجد میں رکھی ہوتی ہیں یا جن کے اوپر مسجد لکھا ہوتا ہے، کیونکہ یہ نازیبا۔ ہاں اگر ایسی ٹوپی ہے کہ جس سے شناخت نہیں ہوتی کہ یہ مسجد کی ہے، ایسی ٹوپیاں اگر مسجد میں ہاں رکھ دی جائیں ایسے انداز میں کہ اسے ہفتے بعد، مہینے بعد اسے دھلوا دیا جائے، کوئی شخص دھلوا دے اسے، 20-25 دنوں کے بعد دھل جائیں، وہ صاف ستھری رہیں، اور کوئی شناخت یہ نہ کر سکے کہ یہ مسجد کی ٹوپی یا کس کی ہے، تو پھر اس میں نماز ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں آر نہیں آئے گی، کوئی پہچان نہیں سکے گا کہ یہ مسجد کی ہے۔ کیونکہ جب آپ نے مسجد کی ٹوپی پہنی ہوگی، باہر جائیں گے تو آپ کو شرم آئے گی، لوگ بھی آپ کو کہیں گے مسجد سے چوری اٹھا کر لائے ہو، کیونکہ اب وہ ایک اس میں شناخت آ چکی ہے مسجد والی، تو اب کیونکہ وہ ہم باہر پہن کر نہیں جا سکتے، اس لیے اب منع ہے اس کے اندر نماز پڑھنا۔ ہاں اگر مسجد میں ٹوپیاں رکھنی بھی ہیں تو ایسی ٹوپی رکھیں کہ جو عام نارمل حالات میں ہم پہنتے ہیں ایسی ٹوپیاں ہوں، تو اگر یار کوئی چوری اٹھا کر جائے گا تو پہنے گا تو سر پر ہی نا، کیونکہ ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ مسجد لکھ دیتے کہ یہ چوری اٹھا کر نہ لے جائیں، اگر کوئی اٹھائے گا تو پہنے گا سر پر، تو یہ بھی ثواب ہی ہے نا۔ اگر کوئی یعنی یہ ذہن میں رکھیں کہ سنت ہے ننگے سر نہ پھرنا، سر کو ہمیشہ ڈھانپنا، سر کو ٹوپی کے ساتھ یا امامے کے ساتھ، یہ سنت ہے۔ ننگے سر پھرنا یہ خلاف سنت ہے۔ تو جو بھی اگر ٹوپی پہن کر جائے گا تو ثواب ملے گا ٹوپی رکھنے والے کو بھی۔ تو اس لیے اگر ٹوپیاں رکھنی ہیں تو پھر اس انداز میں رکھیں، وگرنہ ٹوپیاں نہ رکھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ جب یہ، کیونکہ ہم نے عادت ہی بنا دی نا مسلمانوں کی کہ مسجد میں ٹوپی میسر ہے، ملے گی ٹوپی، اس لیے لوگ پہنتے ہی نہیں ہیں ٹوپی یا جیب میں نہیں رکھتے۔ تو جو نمازی ہے وہ یا تو جیب میں ٹوپی رکھے گا اپنی، کہ جہاں اس نے نماز پڑھنی اپنی ٹوپی نکالے گا نماز پڑھے گا، اسے پتا ہوگا کہ مسجد میں ٹوپی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایسی ٹوپی میں کوئی فائدہ بھی نہیں، نہ کوئی صدقہ جاریہ ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ اصال ثواب کے لیے جی ہم نے ٹوپیاں مسجد میں رکھ دی، کوئی ثواب نہیں ہے، الٹا گناہ ہے، کہ جس میں نماز ہی نہ ہو تو الٹا گناہ ہے نا، پیسوں کا ضیاع ہے، فضول خرچی ہے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے رب کی عبادت اس انداز میں کرو کہ گویا کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، اس انداز میں، یہ اعلیٰ ترین درجہ ہے خلوص کا۔ اور فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر تمہاری حالت ایسی ہے کہ تمہارا یہ یقین نہیں بن سکتا، تمہاری کیفیت یہ نہیں بن سکتی کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو پھر اس انداز میں نماز پڑھو فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ بے شک اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اعلیٰ ترین درجہ عبادت کا یہ ہے، خلوص کا یہ ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اس انداز میں نماز پڑھو، عبادت کرو اپنے رب کی۔ اگر یہ کیفیت نہ بن سکے تو پھر اس کیفیت کے ساتھ، اس انداز میں، اس حالت میں کھڑے ہو کر اپنے رب کی عبادت کرو کہ گویا کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اچھا ایک سوال ہے چھوٹا سا، اگر ہمارے یہاں مسجد میں، ہمارے گراں میں ایک وزیر اعظم آ جائے، اس کا کوئی نائب آ جائے، بتائیں کہ کیا ہم اس کے سامنے کس انداز سے کھڑے ہوں گے؟ حالانکہ انسان ہے، صرف کیا ہے کہ اس کے پاس ایک دنیا کی حکومت ہے، دنیا کا ایک بہت بڑا عہدہ ہے،
تو اس کے سامنے لوگ بڑے ادب سے ایسے انداز میں کہ نہ وہاں وہ اپنا سر کھجائیں گے، نہ داڑھی کھجائیں گے، نہ کپڑوں کو درست کریں گے، نہ کوئی بھی بے ادبی والا کام وہاں نہیں کریں گے، ادب کے ساتھ بیٹھیں گے، نہ کوئی اونچی آواز ہوگی، نہ کوئی شور، نہ کوئی شرابہ، کچھ بھی نہیں، ایسے ہی ہے۔ تو حکم اللہ کی بارگاہ میں بھی ایسے ہے کہ ایسے اس انداز میں کھڑے ہو نا نماز میں، جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں اس انداز میں اللہ کے حضور کھڑے ہوں کہ کم از کم یہ تمہارا نظریہ ہونا چاہیے کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر تم ادب والے انداز میں کھڑے ہو تب بھی تمہارا رب دیکھ رہا ہے، اگر بے ادبی کے انداز کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہو تب بھی تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اگر بے ادبی کے انداز میں ہوگی تو نماز منہ پر مار دی جاتی ہے۔ جس نماز کے اندر خشوع و خضوع نہ ہو، عاجزی و انکساری جس نماز میں نہ ہو، وہ نماز منہ پر مار دی جاتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں لیکن اکڑ کے پڑھتے ہیں، ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے حضور بندہ کھڑا ہو تو اس کے اندر عاجزی و انکساری ہو، وہ سر تپا جھکا ہوا ہو، عاجزی و انکساری کے ساتھ نماز پڑھے۔ اس لیے نماز پڑھنے کا ایک پورا طریقہ ہمارے دین اسلام نے بتایا ہے کہ کس انداز میں نماز پڑھنی ہے۔ آپ نے قیام کس انداز میں کرنا ہے، قیام کیسے کرنا ہے، رکوع میں کیسے جانا ہے، قومے میں کیسے کھڑا ہونا ہے، سجدے میں کس انداز میں جانا ہے۔ اب کتنے لوگوں کو میں نے خود دیکھا ہے کہ نماز پڑھ رہے ہوتے لیکن جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نا ہاتھوں کو ایسے چھوڑتے ہیں کہ گویا کہ یہ کوئی بہت بڑے ہیں، وقت کے بہت بڑے مجدد ہیں، مفکر ہیں، یہ وقت کے کوئی بہت بڑی شے ہیں۔ اس انداز میں رب کی بارگاہ میں، یعنی یہ ایک انداز ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ با ادب انداز کون سا ہے، بے ادبی والا انداز کون سا ہے۔ تو جتنا اللہ کے حضور ادب والے انداز کے ساتھ کھڑے ہوں گے